مضموم عزائم ہوتے ہیں اور جب ان کو موقع ملا ہے تو اس کو استعمال بھی کیا ہے، کوئی کسر انہوں نے رکھی نہیں اس میں. اور دوبارہ انہوں نے ایک خود ساختہ، مجھے سمجھ ہی نہیں آ رہی اس کی، اس واقعے کی بھی ضرورت نہیں تھی. اگر خواہ وہ آزمانا چاہتے تھے کہ ان کے وہ سارے جو اسلحہ ہے اور ان کے افواج ہے اس کو آزمایا جائے پاکستان میں، تو ویسے بھی کر سکتے تھے. کیونکہ اس نے جو پہلگام کا واقعہ، جس طرح ایک من گڑت واقعہ، یہ کسی بچے سے پوچھئے یا کسی سے پوچھئے کہ واقعہ ہوتا ہے اور اس کے 10 منٹ بعد FIR درج کرائی جاتی ہے اور اس کی پاکستان پر ملبہ ڈالنا، اور پھر اگلے روز بغیر کوئی تحقیق تفتیش ثبوت کے دنیا کے سامنے رکھے اور ایک دم یہ کہنا کہ پاکستان نے کروا دی ہے اور یک طرفہ کارروائی یا سنتاس معاہدہ ہو دوسرے چیزیں ہو ساری ان کے بارے میں ون سائیڈڈ ان کے سٹیٹمنٹس. تو انتہائی افسوس کی بات، وہ اپنے لیے ایک بہانہ بنانا چاہتے تھے. اس کے پس پردہ ہم اسی ٹائم بھی وہی بات، جب میں خود بھی ایلوسی پر 3-4 دن رہا، نیلم ویلی میں، جیلم ویلی میں، مختلف جگہوں میں، تو وہی بھی لوگوں سے ہم یہ بات کرتے تھے کہ لوگ ہم سے سوال کرتے تھے کہ اس کا پھر مقصد کیا ہے، مطلب کیا ہے. تو اس کا صاف مطلب یہ تھا کہ ان کے ذہن میں اس طرح بات تھی کہ افواج پاکستان بالکل کمزور ہے، اس کے ساتھ کچھ ہے ہی نہیں صلاحیت، اور ساتھ ساتھ اس کے ذہن میں یہ بات تھی کہ پوری پاکستان کی قوم بھی ان کے ساتھ نہیں ہے، نہ یا پاکستانی اور نہ کشمیری. ایلوسیز پر جہاں لوگ رہ رہے وہ پاکستان چاہتے نہیں اور افواج پاکستان سے نفرت کرتے، ان کے ساتھ ہی نہیں. ان کے ذہن میں یہ ایک خاکہ، اور پھر وہی چیز اس کی پس پردہ کہ ایک وہی جو کشمیر میں جو کچھ ہو رہا ہے 77 سالوں سے، اور اس میں کیا کیا نہیں ہوا. 1 لاکھ سے زائد لوگ شہید ہو گئے، 7,000 تک جیلوں میں شہید ہو گئے، کئی ہزاروں کی تعداد میں ہماری بہنیں اور مائیں بیوائے بن گئے، اور لاکھوں کی تعداد میں بچے یتیم ہو گئے، ان کے گھروں کو مسمار کرا دیا گیا، اور آج تک بھی ان کے جیلیں ان مظلوم کشمیریوں سے بھرے ہوئے جو اپنے حق کے لیے آواز بلند کر رہے. تو ان کے پس پردہ وہی سب سے بڑی بات کہ ہم ایک تو اس کے لیے مزید جواز ڈھونڈ لیں، اتنے مظالم ان کو کافی نہیں لگے تو اس کے لیے مزید جواز ڈھونڈے اور ان پر یہ بھی تیز کر دیا جائے کہ یہ آواز دب جائے. اور دوسرا ان کے ذہن میں یہ بات تھی کہ وہی پاکستان جو ان کی سپورٹ کر رہا ہے، حمایت کر رہا ہے ہر جگہ، اخلاقی، سفارتی، ہر لحاظ سے اور سیاسی، وہی سپورٹ ہم پاکستان کو یہ میسج دے رہے کہ وہ بھی دبا دے، وہ بھی نیچے آ جائے. مگر وہ سارے چیزیں ان کے خاک میں مل گئے، ان کے سارے وہی چیزیں غلط ثابت ہو گئے. ان کی جو ہماری افواج کے بارے کیلکولیشن تھے وہ بھی بالکل فیک اور جعلی نکلے، اور انہوں نے ثابت کر دیا کہ ہم دنیا کی بہترین فوج ہے اور وہی صلاحیت رکھتے، اینٹ کا جواب پتھر سے دینے کی صلاحیت رکھتے. انہوں نے ایلوسی پر رہنے والے لوگوں کا جذبہ بھی دیکھا، اور پاکستان میں جو مختلف سیاسی پارٹیاں جو بھی ہے ان کا جذبہ بھی دیکھا کہ پوری قوم ایک آواز بن گئی، اور سب نے افواج پاکستان کے پیچھے کھڑے ہونے کا اعلان کر دیا، اور ان کے ساتھ وہی اخلاقی سپورٹ کہ وہ مارلی ان کو یہ مل جائے کہ جس کے لیے ہم لڑ رہے، جس سائل کے لیے لڑ رہے، 25 کروڑ عوام کے لیے لڑ رہے، کیا وہ ریئلائز کر رہے، کیا وہ ہمارے ساتھ ان کو یہ احساس ہو رہا ہے. تو پوری قوم نے بھی وہی میسج دیا کہ ہم ریئلائز کر رہے، جس سے ان کے جذبے اور بڑھ گئے، اور وہی کچھ کر دیا جو ایک دوبارہ انہوں نے تاریخ رقم کر دی، ایک ہسٹری بنا دی. اسی پر پوری قوم، افواج پاکستان، خواہ ایئر فورس نے جس طرح ڈیلیور کیا، ہمارے نیول فورسز جس طرح ان کی تیاری تھی، ہماری بری فوج نے جس طرح ڈیلیور کیا، اور یہاں ہماری جو سیاسی قیادت شہباز شریف صاحب کی لیڈرشپ میں سب نے ایک ہو کر وہ ٹیم لیڈر رہا، اور ایک ہو کر انتہائی صبر تحمل سے بردباری سے کام لیا، اور ہر ایک اس کے سٹیپ بائی سٹیپ جواب دیا. اصل بات یہ ہے کہ ہم وہی پہلے بھی
پرامن تھے اور پیس چاہتے, آج بھی چاہتے, مگر انہوں نے جو کچھ کر دیا سٹیپ بائی سٹیپ ان کو اس کے جواب مل گیا. انہوں نے وہی جھوٹا الزام لگا دیا, اس کی نفی کر دی. اور کس طرح کر دی کہ شہباز شریف صاحب نے وہی ابٹاباد کاکول میں کھل کر یہ ان کو دعوت دی پوری دنیا کو کہ آپ آ جائے اور دیکھ لے اور ثابت کرے کہ اس میں ہماری کیا فالٹ ہے, کیا ہم نے اس میں کیا کیا ہے, اور ہماری کس جگہ ہم مجرم ہے, ملزم ہے. پوری دنیا آ جائے اور اس کی تفتیش کرے. تو اس کو وہی سفارتی محاذ پر بھی زیرو کر دیا. ان کے ساتھ اس کا جواب ہی نہیں تھا جو آفر شہباز شریف صاحب نے دی, تو وہ اس کا جواب بھی ابھی تک دے ہی نہیں سکے. اور اس کے بعد جس طرح ڈیلیوری ہماری افواج نے کی وہ سب کے سامنے کہ کس طرح انبیلیویبل, جب انہوں نے ان کو صبر نہیں آیا اور وہی دوبارہ اٹیک کر دیا. ان کا یہ خیال تھا کہ کچھ ہوگا ہی نہیں, مگر انہوں نے ثابت کر دیا کہ کس طرح منٹوں کے اندر ان کو جواب ملا. اس طرح نہیں مہینوں کے اندر نہیں, کئی منٹوں کے اندر ان کو جواب ملا. اور وہی جس پر وہ ناز کرتے تھے, فخر کرتے تھے, 5 طیارے بھی گرا دیے گئے اور ان کے خلاف کارروائیاں بھی ہوئی. اور پھر جب تھوڑی خاموشی آئی ایک طرف, تو ہم نے کہا کہ چلو ہمارا وہی ہم حق محفوظ رکھتے, کیونکہ ہم اس میں ہماری کوئی فالٹ ہی نہیں, جو واقعہ ہوا اس میں ہمارے فالٹ نہیں ہے, جو آپ نے یا کیا ہے زیادتی کیا ہے اور ہم اس کا حق محفوظ رکھتے ہیں. مگر انہوں نے اس پر بھی صبر نہیں کیا اور دوبارہ اور کارروائیاں سٹارٹ کی اور کسی جگہ میزائل پھینکے اور ڈرون بھیجے اور فلا کرے. تو اس طرح اس کو جو جواب مل گیا تو وہی بھی آئندہ میرے خیال میں صدیوں تک یاد رکھے گا. اور پھر اگر وہ دوبارہ سوچتے تو بار بار سوچنا پڑے گا. وہ خواب میں بھی سوچے گا اور خواب کے بغیر بھی سوچے گا کہ آیا پاکستان کے ساتھ پنگا لیا جائے کہ نہ لیا جائے. تو ایک بہت بڑا میسج ہے, پوری قوم اس پر فخر کرتے اور پوری قوم خوش ہے ہر جگہ. اور میں نے بھی بحیثیت منسٹر کشمیر افیئر, ہر ایک کی اپنی ذمہ داری اور جی بھی وہی آپ دیکھ رہے ہیں, وہی بھی ان کو کال دیا, ریلیا اور یہ سب کچھ جلد سے ریلیا آپ دیکھ رہے ہیں کشمیر میں بھی اور جی بی میں بھی. اور اس طرح مرتضیٰ جاوید بھائی صاحب آیا جو ہمارے ساتھ جنرل سیکرٹری پی ملن کے پی کے کا, ہم نے جو کال پورے کے پی کے میں دیے تو وہی بھی سٹارٹ ہے. لوگ نکلے, ریلے نکال رہے, خوشیاں منا رہا ہے اور یہ میسج دے رہا ہے کہ پوری قوم افواج پاکستان کے ساتھ ہے اور ان کے پش پر کڑا ہے. اور انشاءاللہ تعالی ہمیں اپنے فوج پر ناز ہے, فخر ہے اور یہ رہے گا. اور یہ اس وقت کی ضرورت ہے کہ جو کچھ انہوں نے کیا ہے اس کو پوری قوم ریئلائز کرے, اس کا احساس کرا دے. اور اسی جذبے کے ساتھ کہ ان کی اور جذبہ بڑھ جائے تو پوری قوم اس ٹائم میں اس کے ساتھ ہے کہ جو بھی جس طرح ہینڈل کیا گیا. ہماری جو رات کو شہباز شریف صاحب نے سپیچ کی قوم کو, اس نے کہا گیا کہ آج کا دن پورے قوم کو اس طرح منانا چاہیے یوم تشکر کے طور پر. تو وہی ہم منا رہے پوری قوم اور جگہ جگہ سے اور تمام اضلاع سے, تحصیلوں سے, ہر جگہ سے رپورٹس آ رہے. لوگوں میں ایک جشن کا سما ہے, خوشی ہے اور فخر محسوس کر رہے ہیں. اور انشاءاللہ تعالی میں کہتا ہوں کہ اگر یہ افواج جو ہمارے ساتھ اس طرح دلیر, پروفیشنل اور ساتھ قوم کا یہ جذبہ ہو, یہ دونوں چیزیں مل کر, دونوں چیزیں لازمی ہے. اگر ایک چیز ہو اور دوسرا نہ ہو پھر بھی کام نہیں ہونا ہے. تو ایک طرف قوم کا یہ جذبہ اور دوسری طرف وہی ہماری اسی طرح افواج پاکستان میں سب کو داد دینا, اس کی پوری لیڈرشپ کو, وہ بڑی فوج ہے اور خاص کر فضائی جو انہوں نے رول پلے کیا, سارے مبارکباد کے مستحق ہے. اس کی لیڈرشپ بھی اور اس کے تمام لوگ جنہوں نے اس میں حصہ لیا, پوری قوم ان کے ساتھ کھڑے اور انشاءاللہ تعالی کھڑے رہیں گے. تو آج کے حوالے سے آج یہ بڑا ایونٹ سارے ہم سب کی, اس درمیان میں ہماری بات میں اس پر آنا کہ ہماری علی ہادی صاحب جو ہمارا ممبر پارلیمنٹ ہے کورم ایجنسی سے, اس کا تعلق ہے, پہلے ایجنسی کہا کرتے تھے اور ابھی ڈسٹرکٹ کورم سے, اور یہ آزاد حیثیت سے کامیاب ہوا, انڈیپینڈنٹ, مطلب ہے کہ کسی پارٹی سے نہیں, آزاد حیثیت سے. تو ہمارے اس کے ساتھ بات چیت چلی آ رہی تھی کہ وہ
ہمارے آزاد حیثیت سے نکل کر ہم اس کو دعوت دے رہے تھے کئی بار اور مسلم لیگ میں آ جائے. تو اس درمیان میں ہماری جو بات چیت ہو گئی اور اس نے بھی یہ فیل کیا کہ ان حالات میں ہم سب کو مسلم لیگ کا ساتھ دینا چاہیے. تو درمیان میں ہم نے یہ بات مناسب نہیں سمجھی کیونکہ جنگ کی حالت تھی اور ہم کہتے تھے کہ ہم نہ کوئی سیاسی ایکٹیویٹیز اور دوسرے کام 1 پوائنٹ ایجنڈا اسی پر ہے کہ وہی کام کرے. تو آج ایک خوشی کا دن ہے. تو اس خوشی کے دن پر ہم نے اس کو کہا کہ آج یہ ہمارا اس خوشی کا حصہ ہے پارٹی کا اور سب کا اور کے پی کے لیے. تو اس کو دعوت دی یہ آئے انشاءاللہ تعالیٰ یہ خود باقاعدہ پاکستان مسلم لیگ میں شمولیت کا اعلان کرے گا. تو علی بھائی